السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد ہر کوئی مجھے آپ جیسا بننے کے لیے کہتا تھا، آپ کی ذمہ داریاں نبھانے کو کہتا تھا، مگر میں سب کو کیسے بتاتا کہ وجدان خدا نے صرف ایک ہی بنا کر زمین پر اتارا ہے، وجدان جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ مجھے اگر نئی زندگی بھی مل جائے تو میں آپ کی طرح ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا، مگر کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا۔ کہاں سے لاتا آپ جیسا مضبوط جگرا، کہاں سے لاتا وہ دل جس میں عدل و انصاف محبت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ مجھے میرا ہر رشتہ بے معنی لگتا تھا۔ بہت کوشش کی بھائی، میں کچھ نہیں سنبھال سکا، کچھ بھی نہیں۔ وہ سینے سے لگا ہوا رو رو کر بولے جا رہا تھا۔ اذلان کی ملنے میں اس قدر تڑپ تھی کہ آخر مضبوط دل وجدان کو رلانے میں بھی کامیاب ہو چکا تھا۔ میں جانتا ہوں اذلان کہ تم نے وقت کیسے گزارا ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ میں نے وہ وقت کیسے گزارا ہے۔ اگر کبھی میں نہ رہوں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ وقت میں نے آپ کے بغیر کیسے گزارا ہوگا۔ اذلان، پاگل ہو گئے ہو؟ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو یار۔ وجدان نے تڑپ کر اسے باہوں میں گھیرے میں کس کر لیا۔ کیوں وجدان بھائی، میرے کہنے سے آپ تڑپ گئے، اور میں نے تو یہ سب کچھ محسوس کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کہاں تھے؟ اذلان کو اس وقت اپنے سوالوں کا جواب چاہیے تھا۔ میری جان کے ٹکڑے، ہر سوال کا جواب دوں گا، مگر تھوڑا سا وقت دو، اس کے بعد مل کر گھر چلیں گے۔ میرا بھائی پوچھے گا، ہر سوال کا ایمانداری سے جواب دوں گا، مگر ابھی کے لیے یہ آنسو صاف کر دو اور خوشی سے ایک پیارے سے رشتے کے لیے دعائیں کرتے ہوئے ان کی خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ وجدان نے اذلان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگائے، پری اور حماد کی جانب اشارہ کیا۔ پری جو دلہن کے لباس میں بیٹھی ہوئی یہ ایموشنل سین دیکھ رہی تھی۔ اب اسے یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ باہر سے آنے والا شخص جس کی شکل وجدان سے ملتی جلتی تھی وہ احد کا بھائی ہے۔ مطلب پری کو خوشی ہوئی تھی کہ اس کے اب دو بھائی ہیں۔ پری بالکل معصوم تھی، جو دماغی طور پر ابھی اپنی عمر سے بھی کم سوچتی تھی۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ اس کی ماں نے اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے کبھی اسے بڑا ہونے ہی نہیں دیا۔ پری چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اسے ایک بہن مل گئی تھی، دو بھائی مل گئے تھے، اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی مکمل ہو جائے گی۔ اوپر سے فجر اور منت جیسی بہنوں کو پا کر وہ خوشی سے پاگل سی ہو رہی تھی۔ ایک ساتھ اتنے سارے رشتے مل گئے تھے اسے۔ مجھے بتائیں تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے، کس کو خوشی میں شریک ہونا ہے؟ اذلان نے حیران نظروں سے سامنے بیٹھی ہوئی چھوٹی سی دلہن کو دیکھا۔ یہ ہماری بہن ہے، باقی کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا، ابھی کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ ہمارے لیے حریہ کے جیسی ہے۔ جیسے حریہ، فجر، زمل ہماری بہنیں ہیں، اسی طرح سے پری بھی ہماری بہن ہے، اور ہمیں ہر دم بھائی بن کر اس کی حفاظت کرنی ہے۔ بھائی، میری تو منت بھی بہن ہے۔ شٹ اپ! وجدان کے آتے ہی اذلان کے اندر کا بچہ بیدار ہونے لگا تھا۔ اسے وجدان سے ڈانٹ کھانا بہت اچھا لگتا تھا۔ اذلان کے مذاق پر سب ایک دم سے کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ دو بچوں کے باپ بن گئے ہو، مگر ابھی تک ویسے کے ویسے ہو، ذرا نہیں سدھرے، وجدان نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ وجدان کو بچوں کے بارے میں سب کچھ بلاج نے بتایا تھا۔ بھائی، یہ بچوں والا ٹیگ لگنے کی وجہ سے میں اپنی معصومیت سے محروم ہوتا جا رہا ہوں۔ آپ گھر واپس چلو، میں جا کر بچوں کو آپ کے ہینڈ اوور کر دوں گا اور بتا دوں گا کہ یہ آپ کے تایا ابا ہیں اور ان کو آپ کے نقشے قدم پر چلنا ہے۔ پھر میں ہو جاؤں گا آزاد، اور پھر میں اپنی مرضی کی زندگی جیوں گا۔ ہاں بالکل، میں بچوں سے کہوں گا کہ تم جیسا بننے کی ضرورت بھی نہیں، ورنہ ساری زندگی نکمے رہو گے۔ دانت بند کرو، کبھی سیریس بات پر بھی سیریس ہو جایا کرو۔ وجدان کی ڈانٹ پر اذلان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنے لائق تھی۔ وجدان جان بوجھ کر اذلان کو ڈانٹ رہا تھا۔ وجدان ہمیشہ سے جانتا تھا کہ وہ جب اذلان کو ڈانٹتا ہے تو اذلان کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آج کے دور میں بھائی سے اونچی آواز میں بات کر لیں تو جائیدادیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس دور میں یہ دو انوکھے شہزادے بھی رہتے تھے۔ اذلان کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے اکثر وجدان اسے مصنوعی ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ قربان جاؤں بھائی میں آپ کی ڈانٹ پر، سدا میرے سر پر آپ کا سایہ سلامت رہے، آمین ثم آمین۔ وہ خوشی سے ایک بار پھر سے وجدان کو گلے لگا گیا۔ بھائی ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ بتائیں کہ ہماری بہنیں کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ یہ کس کی دلہن ہے؟ اذلان بلاج اور حماد کو متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بلاج کی شادی حریہ سے ہو چکی تھی، باقی بچا حماد، اور حماد نے تو کبھی اس لڑکی کے بارے میں سے نہیں بتایا تھا۔ آخر اذلان اور حماد بیسٹ فرینڈ سے،
حماد کو تو ہمیشہ سے عریشہ اپنا بنانا چاہتی تھی، جس کے ماشاء اللہ سے 2 نام تھے، عریشہ، ردا، مگر وہ اپنے دونوں ناموں کے ساتھ بھی حماد کا سرنیم نہیں لگا سکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران تھا کہ آخر یہ لڑکی ہے کون؟ اس کی شادی حماد کاظمی سے ہو رہی ہے، مطلب یہ کہ تمہارے بیسٹ فرینڈ سے۔ اب یہ تو وجدان نے اذلان پر بم پھوڑا تھا، اور وجدان تیار تھا اس کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے۔ کیا؟ او بغیرت، تو شادی کر رہا ہے، لڑکی پسند کر لی، پاکستان آ گیا، مگر مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ تجھ سے زیادہ گھٹیا اور کمینہ دوست میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ وجدان کی امید کے مطابق اذلان کو حماد پر شدید غصہ چڑھ گیا تھا۔ وہ بغیر کسی کا لحاظ کیے پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا۔ اذلان کول، تمہیں تو تب بتاتا جب مجھے کچھ پتا ہوتا۔ وجدان بھائی کا حکم تھا، بس بلایا، حکم صادر کیا اور نکاح کروا دیا، اور کہہ دیا 2 دن کے اندر سب کو میں خود بتا دوں گا، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب بتاؤ ان سخت آرڈرز کے بعد میں کیا کرتا؟ جو بھی تھا مجھے تو بتانا چاہیے تھا۔ اب جب تمہاری ہڈیاں توڑوں گا تو پھر وجدان بھائی کو کہنا تمہیں آ کر بچا لیں۔ اذلان کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا، غصے سے پاس پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ جانتے تھے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی جان ہے اور ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے، خود ہی ان دونوں کے نے مان جانا ہے۔ کافی دیر گپ شپ ہوتی رہی، سب نے کھانا کھایا۔ وجدان نے سارا کھانا سیف الرحمان سے کہہ کر باہر سے ہی آرڈر کیا تھا۔ فجر، منت، حوریہ نے مل کر سب مردوں کو کھانا سرو کیا۔ کھانے کے بعد اب پری کی رخصتی کا وقت تھا۔ پری کو حماد کی دلہنیا بن کر اس کے ساتھ جانا تھا۔ حماد کو اشارے سے وجدان نے اپنے روم میں بلایا تھا۔ حماد کے آتے ہی وجدان نے روم کو لاک کر دیا۔ حماد، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ نکاح میرے لیے کیا ہے، میں نے تمہیں سب سچویشن بتا دی تھی، تمہارا یہ احسان میں پوری زندگی یاد رکھوں گا۔ ایک بات یاد رکھنا، پری بہت چھوٹی اور معصوم ہے، آہستہ آہستہ تمہارے رنگ میں ڈھل جائے گی، اسے کوئی دکھ مت دینا۔ میں نے صرف یہ بولنے کے لیے نہیں کہا کہ پری میری بہن ہے، پری سچ میں میرے لیے حوریہ کی طرح ہے۔ جب حوریہ تکلیف میں ہوتی ہے تو جو ڈیسیجن میں حوریہ کے لیے لوں گا وہی پری کے لیے بھی لوں گا۔ وجدان بھائی، مجھے کچھ ٹائم تو دیتے کہ میں سنبھل سکتا، آپ نے بہت جلدی سب کچھ کر دیا ہے۔ آپ شاید نہیں جانتے کہ عریشہ مجھ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھی، مگر میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ مجھے کبھی بھی عریشہ سے شادی نہیں کرنی تھی، جبکہ وہ میری بہت اچھی دوست ہے، مگر میں نے کبھی ایز اے لائف پارٹنر سے نہیں دیکھا۔ اب خود سوچیں، جب میں عریشہ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو کہ ہر لحاظ سے پری سے زیادہ میچور ہے اور مجھے اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہے، میری بہت اچھی دوست بھی ہے، پری کو آپ نے میرے ساتھ اچانک منسلک کر دیا، اور اب آپ رخصتی بھی جلدی کر رہے ہیں۔ پری اور میری ایج کا بہت زیادہ ڈفرینس ہے، میرے لیے وہ ایک بچی ہے، وہ نہ تو میرے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکے گی، نہ میری باتوں کو سمجھ سکے گی، مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا رشتہ اچھا سے چل سکے گا۔ حماد پلیز اس طرح کی باتیں کر کے میرے دل مت دکھاؤ، تم پر میں نے بہت سوچ سمجھ کر ٹرسٹ کیا ہے، پری میری بہن ہے، میں اس کی شادی کہیں بھی کر سکتا تھا، ہزاروں اچھے رشتے اس کے لیے لا سکتا تھا، مگر جو ٹرسٹ میں تم پر کر سکتا ہوں وہ کسی اور پر نہیں کر سکتا۔ پری کو مضبوط ہاتھوں میں دینا میرا مقصد ہے، میں جانتا ہوں تم ہر لحاظ سے مضبوط اور حماد اور اعتماد کے لائق ہو، پری تمہارے ساتھ بالکل محفوظ ہے، اور رہی بات کے ایج ڈفرینس کی، تو ایج ڈفرینس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے اور منت کے بیچ میں بھی ایج ڈفرینس ہے، مگر ہمارا رشتہ تو بہت پرفیکٹ چل رہا ہے۔ منت کی سوچ آج بھی بہت ڈفرینٹ ہے، مگر میں اس ڈفرینٹ سوچ میں مجھے بہت پیاری لگتی ہے، میرے خیال سے بیوی تھوڑی سی بچکانہ ہو تو زندگی زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ تم تھوڑا سا حوصلہ رکھ کر پری کی جانب قدم بڑھاؤ تو صحیح، پری بہت پیار کرنے والی بچی ہے، تم دیکھنا تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی۔ ہاں وہ تھوڑی بچکانہ ہے، وہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم میچور اور سمجھدار ہو، جب کام سے تھک کر آیا کرو گے تو تمہاری تھکاوٹ کو وہ اپنی بچکانہ باتوں سے دور کر دیا کرے گی۔ پلیز حماد، پری کو یوں زندگی کی دوڑ میں اکیلا مت چھوڑنا، اب تو نکاح ہو چکا ہے، وہ بیوی ہے تمہاری، اگر احسان کیا ہے تو احسان ضائع مت کرنا، اگر تم نے پری کو چھوڑا تو پوری طرح سے ٹوٹ جائے گی۔ پلیز حماد، پری کا ہاتھ مضبوطی سے تھامنے رکھنا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ پری تمہاری زندگی میں ہر موڑ پر خوش رکھے گی اور تمہارا ساتھ دے گی۔ نہیں وجدان بھائی، میں آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، بس دعا کیجیے گا میں آپ کی سوچ آپ کے یقین پر پورا اتر سکوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور سنو، میری بیوی کی طرف سے مت دیکھنا، میں دیکھ رہا تھا جب تم اس طرح دیکھ رہے تھے۔ استغفر اللہ وجدان بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں نے منت کی طرف نہیں دیکھا تھا اور نہ کبھی دیکھوں گا، میرے لیے وہ صرف آپ کی بیوی ہے، اور اذلان کی بڑی بھابھی، میرے لیے دونوں رشتے ہی بہت محترم ہیں، وہ سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا ہے، اب بس دعا کیجیے جس کو آپ نے میرے لیے چنا ہے میں اس کو خوش رکھ سکوں۔ وجدان نے مذاق میں حماد کافی سیریس ہو کر اس سے جواب دے رہا تھا، جبکہ وجدان نے محض ایک مذاق کیا تھا، وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ حماد نے ایک بار بھی غیر ضروری نظریں منت پر نہیں ڈالی تھیں۔
وجدان کی نظریں ہر پل حماد کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ وجدان کی کسوٹی پر کھرا اترا تھا۔ مذاق کر رہا ہوں، موڈ کو لائٹ کرو، میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہاری نظر منت کے لیے بالکل صاف ہے، ورنہ چودھری وجدان ورک یہاں کھڑے کھڑے تمہاری سانسیں بند کرنے میں دیر نہ لگاتا۔ زیادتی کر رہے ہیں بھائی، اب بھی آپ دھمکی دے رہے ہو۔ وجدان کی دھمکی پر حماد مسکرایا تھا۔ دھمکی نہیں دے رہا، آگاہ کر رہا ہوں کہ میری بیوی سے دور رہنا۔ وجدان بھی مسکرا دیا تھا۔ دونوں مسکراتے ہوئے روم سے باہر نکل گئے تھے۔ رخصتی کا وقت ہو چکا تھا۔ پری کو انجان اجنبی کے ساتھ رخصت ہو کر جانا تھا۔ پری پہلے تو خاموش بیٹھی رہی، مگر جب رخصتی کا وقت آیا تو وہ بھاگ کر وجدان کے گلے لگتے ہوئے زور زور سے رونے لگی تھی۔ اس کے لیے اس کا سب سے کلوز رشتہ عہد تھا۔ پری بچے، رونا نہیں ہے، آپ بالکل محفوظ ہو۔ حماد آپ کو ذرا سا بھی پریشان کرے آپ نے فوراً مجھے فون کرنا ہے، میں آ کر اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ وجدان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی بخش انداز سے کہا، اور اگر انہوں نے مجھے آپ سے بات کرنے نہیں دی تو؟ پری سسکیاں لیتے ہوئی اپنا ڈر سنا رہی تھی۔ پری بہنا، اتنی اس کی اوقات نہیں ہے کہ یہ تمہیں فون نہ کرنے دے۔ یہ خود کاغذی شیر ہے، 2 آنسو بہانا، اس کے بعد یہ تمہارے ساتھ رو رو کر خود وجدان بھائی کو فون کرے گا۔ اب کی بار ازلان نے حماد کی کھلی اڑائی تھی۔ ہنستے ہوئے چہروں نے پری کو حماد کے ساتھ رخصت کیا تھا، جبکہ پری کی آنکھیں اب بھی نم تھی۔ وجدان نے پری کو بالکل سگی بہنوں کی طرح سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جا کر حماد کے ساتھ اس کی چمچماتی ہوئی بلیک گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ حماد خود ڈرائیونگ کر کے آیا تھا تو پری کو بھی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا گیا تھا۔ پری کے لیے جو سامان سیف الرحمن کو لسٹ دے کر وجدان نے منگوایا تھا وہ سب بھی پری کے ہمراہ بھیج دیا گیا تھا۔ نم آنکھوں سے اب پری اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو چکی تھی۔ اب باری تھی وجدان کی فیملی کی ساتھ ڈیٹیل سے ملاقات کی۔ سب ایک بار اپارٹمنٹ میں واپس آ گئے تھے۔ وہاں پر بیٹھے ہر انسان کو ساری حقیقت سے وجدان نے آگاہ کر دیا تھا۔ اب کی بار ازلان اور ریاض ورک کے سامنے ثریا بیگم کی ساری سچائی آ چکی تھی۔ اب کی بار وجدان اپنی ماں کو کوئی ایسا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی آڑ میں وہ معصوموں کے لیے مصیبتیں کھڑی کر سکے۔ ازلان حیران نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ وہی حالت ثریا کی تھی، جبکہ ریاض ورک تھوڑا سا نارمل تھا۔ اسے پہلے ہی ثریا بیگم پر تھوڑا تھوڑا شک تھا کہ وہ کچھ تو غلط کر رہی ہیں، مگر اتنا کچھ غلط کر چکی ہیں اس کا اندازہ نہیں تھا۔ کوئی بھی وجدان کی بات کے بیچ میں نہیں بول رہا تھا، کیونکہ جو چودھری وجدان ورک تھا وہ لوگوں کے بارے میں عدل و انصاف کے فیصلے سناتا تھا۔ اگر وہ اپنی ماں کے بارے میں ایسا بول رہا ہے تو مطلب ایک لفظ سچ تھا۔ اور یہ بیٹھی ہوئی آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ پاس بیٹھے ہوئے بلاج نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے حوصلہ دیا۔ وہ جانتا تھا آخر ثریا بیگم حریہ کی ماں ہے۔ وہ لاکھ غلط سے ہی مگر بیٹی ہونے کی وجہ سے اسے اپنی ماں کی تکلیف آ رہی تھی۔ منت بہت حیران نظروں سے وجدان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے تو اندازہ تک نہ تھا کہ وجدان کو سب کچھ یاد آ چکا ہے۔ وہ تو ابھی تک سمجھتی تھی کہ وجدان کو کافی کچھ یاد آنا باقی ہے، مگر یہاں تو جو کچھ وجدان بول رہا تھا وہ سب کچھ تو منت بھی نہیں جانتی تھی۔ کس قدر اس کے شوہر کو اپنے تاثرات اور جذباتوں پر کنٹرول رکھنا آتا تھا، وہ حیران تھی۔ ایک بار پھر سے منت کے دل نے شدت سے یہ سوچا تھا کہ وہ اس شہزادے کے لائق ہی نہیں تھی۔ ہر طرح سے وہ پرفیکٹ تھا، کہیں پر بھی تو اس شخص میں کمی نہیں تھی۔ حد سے زیادہ خوبصورت، انٹیلیجنٹ، سمجھدار، پروقار پرسنالٹی کا مالک، عدل و انصاف کرنے والا، رشتوں کو محبت سے موتیوں کی طرح سنبھال کے رکھنے والا، یاروں کا یار، بھائی کی جان، باپ کا غرور، بہنوں کا مان، بیوی کا سائبان۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں کوئی اتنا پرفیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اسے زیادہ مشکل تھا اس بات پر یقین کرنا کہ یہ شہزادہ اس کی قسمت میں لکھا گیا تھا۔ ایسا منت نے ہزاروں بار سوچا تھا کہ وجدان اس سے کہیں زیادہ بہتر ڈیزرو کرتا ہے۔ اسے رشک آتا تھا اپنی قسمت پر کہ وہ شہزادہ اس سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اسے منت میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ منت کے سامنے اپنی تائی امی کا سچ آیا تو وہ شاکڈ تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ تائی امی جو بچپن سے ان سے اتنا پیار کرتی تھی، ان کے ذہن میں اتنا زہر بھرا تھا کہ وہ سب کی زندگیوں سے کھیلتی رہیں۔ آج پتہ نہیں کتنے رازوں سے پردہ اٹھنا باقی رہ گیا تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر حیران تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک بات ان کے سامنے آ رہی تھی، مگر ایک بات بہت اچھی ہوئی تھی کہ اب سب حقیقت سے واقف تو ہو چکے تھے۔ حقیقت بہت تکلیف دیتی، سچ کسی سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگر کوئی حقیقت سے واقف نہیں تھا تو وہ تھی عافیہ اور آصف، جو اس وقت بھی ساری حقیقت سے انجان تھے۔ ثریا جو اب بھی اپنی خوشیوں میں مصروف تھی، اسے تو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اب سزا کا وقت بہت قریب آ پہنچا ہے۔ وجدان نے سب کہہ دیا تھا کہ ابھی گھر پر جا کر کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ اس کی یادداشت پوری طرح سے واپس آ چکی ہے۔ ابھی کچھ دن اور گھر کے لوگوں کو اس سچ سے روشناس نہیں کروانا چاہتا تھا۔ سب لوگوں نے وجدان کے حکم پر سر جھکا دیا تھا۔ وجدان کبھی کسی کے لیے ساتھ غلط نہیں کر سکتا تھا، تو یہ اس کی ماں تھی۔
اس عورت کے لیے جال بننا جا رہا تھا۔ وہ عورت یہاں بیٹھے ہوئے 3 بچوں کی سگی ماں تھی اور ایک شخص کی بیوی۔ ان کے لیے یہ لمحات قیامت سے کم نہیں تھا، مگر اپنوں کو انصاف کی کسوٹی پر پورا اترتے ہوئے سزا دینا ہی عدل کہلاتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے فیصلے کرنا بہت آسان ہوتا ہے، مگر اصل عدل کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب کوئی اپنا گناہ کرے اور وہ بھی سزا کا مستحق ٹھہرے۔ اس کے لیے بھی وہی تجاویز کی جائے جو غیروں کے لیے کی جاتی ہے۔ اس عورت نے صرف اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی غلط نہیں کیا، اس نے بہت سی زندگیوں کو برباد کیا۔ اب سزا تو ملنی تھی۔ حور کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ اذلان اور وجدان نے اپنی بہن کو پیار سے پاس بٹھاتے ہوئے سمجھایا تھا کہ ہماری ماں نے بہت غلط کیا ہے، اب اگر ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کے گناہ میں برابر شریک ٹھہریں گے۔ حوریہ رو رہی تھی، کچھ بول نہیں رہی تھی۔ وہ بھی تو تسلیم کر چکی تھی کہ اس کی ماں نے بہت غلط کیا ہے۔ بیٹی تھی، کہیں نہ کہیں اسے اندازہ تھا کہ اس کی ماں کس نیچر کی مالک ہے، مگر اس کی ماں اتنا کچھ غلط کر رہی تھی، اسے پتہ نہیں تھا۔ حویلی جانے کی تیاری ہو رہی تھی جب وجدان نے براق کی جانب گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سانس بھری تھی۔ براق، تمہیں ایک بار پھر سے بے قصور ہوتے ہوئے بھی کڑے امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ براق نے چہرہ اٹھا کر وجدان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ فجر کو ہمارے ساتھ جانے دو، چچی جان کو اپنی بیٹیوں سے مل کر بہت خوشی ہوگی اور ہو سکتا ہے بہت جلد وہ زندگی کی جانب واپس لوٹ آئیں، مگر تم فی الحال نہیں جا سکتے۔ چاچو آج بھی تمہیں گناہگار سمجھتے ہیں۔ جب تک سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں تمہیں ان کے سامنے لے جا کر معاملات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وجدان نے سنجیدہ انداز سے کہا تو براق نے ہاں میں سر کو ہلا دیا۔ براق خود بھی سمجھدار تھا، موقع کی نزاکت کو اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا، مگر اس کے لیے مشکل تھا اپنے دل کو سمجھانا جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی فجر سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں فجر سے 2 منٹ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر فجر سے جدا ہونے کا ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ دشمنوں کی جان کو گلے میں اٹکا دینے والا کمانڈو اپنی محبت سے دور ہونے کے ڈر سے ہی لرزا اٹھا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ محبت انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ ٹینشن مت لو، انشاءاللہ سب کچھ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ فجر تمہاری اور ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی۔ وجدان اس کے چہرے پر ٹینشن دیکھتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ فجر بیٹا جاؤ، جلدی سے تیاری کرو، ہمیں ابھی حویلی کے لیے نکلنا ہے۔ وجدان کے کہنے پر فجر براق کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی پری والے روم میں چلی گئی تھی۔ براق جا کر روم میں خاموشی سے کھڑا ہوا تھا۔ فجر دروازہ بند کرتی ہوئی آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ وہ براق کے دل میں اٹھتے ہوئے طوفان سے بہت اچھی طرح سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی فجر کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہاں تو پتہ نہیں کتنے دنوں سے فجر اس سے دور جا رہی تھی۔ پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم میری ہو، مجھ سے دور ہونے کی کوشش مت کرنا فجر، خود بھی مر جاؤں گا اور تمہاری بھی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ فجر کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اسے لگا گیا۔ اس کے چہرے پر خوف سے سرخی پھیلی تھی، گری آنکھوں میں عجیب سی بے خوفی لیے ہوئے فجر کے چہرے پر گہری نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ اتنی بے یقینی میں آپ کی ہوں اور ہمیشہ آپ کی ہی رہوں گی۔ بے یقینی تم پر نہیں، قسمت پر ہے۔ ہمیشہ تمہیں مجھ سے دور کر دیا جاتا ہے، ہمیشہ تمہیں مجھ سے چھین لیتے ہیں۔ اب کی بار ایسا نہیں ہونے دوں گا، اب کی بار ایسا کچھ ہوگا بھی نہیں۔ وجدان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر یہ ہے نا ملانے کے لیے ہمارے پیار کی مضبوط کڑی۔ فجر نے براق کا بھاری ہاتھ نرمی سے پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھ دیا۔ براق نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکی سے اسمائل دیتے ہوئے اس کے بڑے ہوئے پیٹ کو دیکھا۔ کہیں اپنے بابا سے ہم ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، بہت جلد ہم واپس ان کے پاس آئیں گے۔ فجر اپنے پیٹ پر رکھے ہوئے براق کے بھاری ہاتھ کو فیل کروا رہی تھی کہ اس کا بچہ اور وہ دونوں ان کے ساتھ ہیں۔ پھر اپنی ماما سے بھی کہہ دو کہ بابا کو روز فون کرنا ہے، بابا کو تمہاری ماما کے بغیر نیند نہیں آتی، بابا کو آپ دونوں کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ تو پھر اپنے بابا کو بھی بتا دیں کہ نیند تو ماما کو بھی نہیں آتی آپ کے بابا کے بنا۔ ہم بھی اتنی ہی تکلیف میں ہوں گے جتنے تکلیف میں آپ کے بابا رہیں گے۔ ماما وعدہ کرتی ہیں کہ وہ آپ کے اور بابا کو روز فون کریں گی، ویڈیو کال کریں گی اور مارننگ نائٹ کسیاں بھی بھیجا کریں گی، بس آپ کے بابا کو سیڈ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ فجر نم آنکھوں سے براق کے چوڑے سینے سے لگی ہوئی اس کی خوشبو کو سانسوں میں اتار رہی تھی۔ فجر جاتے ہوئے تھوڑا سا پرسکون کرتی جاؤ، قربت کا نشہ چند منٹ حاصل تو کر نہیں ہو سکتا، مگر لا حاصل سے کچھ مل جانا بہتر ہے۔ وہ خماری سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں پر شدت سے جھکا، پنکھڑیوں کو لبوں کی گرماہٹ دیتے ہوئے نرمیوں کو لبوں کی گہرائیوں میں محسوس کرتے ہوئے سلگتے ارمانوں کو پرسکون کرنے کے لیے ان کی پنکھڑیوں کی جوسی فلیور کو حلق میں تیزی سے اتار رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے مدہوش سا ہوتا ہوا اس کے چہرہ جھکائے 5 منٹ تک اس کے جوسی پنکھڑیوں کو ٹھنڈی مٹاس کو لبوں سے پیتے ہوئے سلگتے ارمانوں کو سکون پہنچائے ہوئے بمشکل پیچھے ہوا۔
مجھے یہاں پر تمہارے لبوں کی حدت کے ساتھ دانتوں کا گہرا نشان چاہیے۔ جتنے دن تمہارے دانتوں کا نشان میرے دل والے مقام پر رہے گا، اتنے دن مجھ سے دور رہنے کی اجازت ہے۔ جس دن یہ نشان مٹا، فجر میں بغیر کچھ سوچے تمہیں وہاں پر آ جاؤں گا۔ یاد رکھنا، وہ دیوانہ سا ہوا جا رہا تھا۔ اسے فجر کی دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کرے، یا تو اس کے جلتے ارمانوں کو اس کی جدائی سے کھولتے دل کو راحت مل جائے، یا وہ فجر کو جانے سے روک لے۔ سینے کے بٹن کھولتے ہوئے دل والے مقام پر انگلی رکھتے ہوئے دانت کاٹنے کو کہا، جہاں پر اس نے 13 سال کی عمر میں تکلیف سہتے ہوئے فجر کا نام لکھوایا تھا۔ براق ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تمہارے عشق میں پاگل ہوں، جنون بن چکی ہوں میرا۔ جنونی انسان سے کسی بھی طرح کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اس کی نازک مخملی گردن پر جھکا ہوا دیوانگیاں لٹا رہا تھا۔ گردن پر اس کے دانتوں کی سخت چبھن کو محسوس کرتے ہوئے وہ سسک اٹھی تھی۔ شش، میری جان، برداشت کرو، تمہاری سسکیاں مجھ پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں تم واقف ہو۔ باہر سب لوگ موجود ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری جان سب کے سامنے شرماتی پھرو۔ کچھ لمحوں کی بات ہے، برداشت کر لو۔ اس کی نازک پنکھڑیوں کے نچلے کناروں کو لبوں سے ہلکا سا دباؤ دے کر دانتوں سے کھینچتے ہوئے وہ مدہوش سا ہو رہا تھا۔ پلیز اتنا قریب مت آئیں، دور مجھ سے بھی نہیں ہوا جائے گا۔ براق کے لبوں کی بے باکیوں پر وہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں میں بکھرنے لگی تھی۔ براق کے لب خماری سے مسکرائے تھے، فجر کو اپنی محبت کے سامنے کمزور پڑتا ہوا دیکھ کر۔ مرد کی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے جب اس کی بیوی، اس کی شریک حیات اس کی محبت کے سامنے ہار جاتی ہے۔ میری جان، کس نے روکا ہے؟ براق حاصل ہے، تم بھی منمانیاں کر لو۔ براق تو پورا تمہارے سامنے حاضر ہے۔ اگر تھوڑی سی بے باکی کر کچھ لمحے مجھے محبت کے بخش دو گی تو میری ذات پر تمہارا احسان ہوگا۔ ایسا مجھ سے نہیں ہوگا۔ باہر سب لوگ بیٹھے ہیں، ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں باہر جانا چاہیے۔ مجھے اس وقت صرف اپنے آپ سے مطلب ہے۔ اگر نہیں کچھ کر سکتی تو خاموش کھڑی رہو۔ میں اپنا حساب کتاب لیے بنا تمہیں روم سے نہیں جانے دوں گا۔ لہجے میں سختی اتارتے ہوئے شرٹ کے بٹنوں کو پوری طرح سے کھولے ہوئے چوڑا سینہ اس کے سامنے کیا، انگلی کے اشارے سے دانت کاٹنے کا مطلب دوبارہ کیا۔ وہ نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے انکار کر رہی تھی۔ وہ کیسے براق کو تکلیف دے سکتی تھی؟ بے فکر رہو، اسی مقام پر تمہیں اپنے دانتوں کے نشان دینے کا پورا ارادہ رکھتا ہوں۔ دونوں کے دھڑکنوں پر ایک دوسرے کے لبوں کے نشان ہونے چاہیے۔ جب بھی تم شاور لوگی تو میری موجودگی کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر رکھے ہوئے نرمی سے چھونے لگا۔ وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی اس کی سانسیں اکھاڑ رہا تھا۔ آرام سے اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے پیٹ سے دوری اختیار کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ شش، دوبارہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس وقت اپنے سوا نہ تو مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے نہ سنائی۔ فضول میں انرجی ضائع مت کرو، اس کے لبوں کی سختی سے لب ملاتے ہوئے کہا۔ زیادہ مزاحمت کی تو حد سے گزرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، پھر باہر جا کر شرمائے پھرتی رہنا۔ اس کے کان پر لب رکھتے ہوئے سرگوشیاں اتارتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا کافی حد تک جامنی کر چکا تھا۔ وہ سسکیوں میں مسلسل اسے بہکنے سے روک رہی تھی، مگر جنونی کمانڈو بہکتے ہوئے رکنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی ہر مزاحمت پر لبوں اور ہاتھوں کی بے باکیاں سختی پکڑنے لگتی ہیں۔ بغیر اس کی مزاحمتوں کو خاطر میں لائے شرٹ کے دامن سے پکڑ کر اوپر کو جاتے ہوئے نشیب و فراز پر گہری نظر گاڑے دلچسپ انداز سے مسکرایا۔ وہ دماغ میں سوچی ہوئی بات کو عمل میں لانے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا۔ اس سے پہلے کہ فجر اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتی، وہ اس کی دھڑکنوں پر چہرہ گراتے ہوئے سختی سے اس کے نشیب و فراز پر ہاتھ رکھتے سختی سے چھونے لگا۔ بڑھنا خوبصورت رنائیوں پر نظریں پڑتے وہ بے قابو سا ہوتے ہوئے سختی سے لب رکھے دانت کاٹ کر اس کی جان نکال چکا تھا۔ بے اختیار فجر کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ اس کو نکلنے سے پہلے ہی وہ صفاقی سے ہاتھ رکھتے ہوئے دبا چکا تھا۔ ایک سیکنڈ کی گستاخی سے اس کی نرم گندی ہوئی دھڑکنوں پر دانتوں کی گہری چاپ کا نشان چھوڑا تھا، جس کو دیکھ کر دلچسپ انداز سے کھلکھلا کر مسکرایا تھا۔ دھڑکنوں پر دانتوں کے نشان دیکھ کر آنکھ دبا کر نشان کو لبوں سے چوم لیا۔ آپ کو ذرا احساس نہیں ہے؟ اب بھی آپ کا احساس نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے اس کے سینے پر لب رکھتے ہوئے سختی سے دانت کاٹ چکی تھی، وہ بھی ایک نہیں 2-3 جگہ پر۔ اس نے اپنی دانتوں کی گہری چاپ بنائی تھی۔ اس کے سخت کمانڈو کے سینے پر یہ نازک سے دانتوں کا کیا ہوا اثر ہونا تھا، مگر وہ جو چاہتا تھا وہ ہو چکا۔ اسے تو دانتوں کے نشان اپنے سینے پر چاہیے تھے، جو کہ وہ بغیر اس کو اذیت دیے تو کبھی نہ دیتی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پنکھڑیوں کو چوم کر کھڑا ہوتے ہوئے شرٹ کے بٹن تیزی سے بند کر رہا تھا۔ اب وہ ٹائم ضائع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی روم میں آئے ہوئے۔ وہ اپنی بے ترتیب شرٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے غصے سے بیڈ پر ہی سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ اور جاؤ میری جان، ورنہ میرا ارادہ بدل سکتا ہے۔ تمہارے معاملے میں میرا ایمان بہت جلدی ڈگمگا جاتا ہے۔ اس کے غصے سے سر
سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر دانت نکال کر ہنستے ہوئے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلا کر اٹھنے میں اس کی مدد کی تھی۔ اس کے بڑے ہوئے پیٹ کی وجہ سے اب اکثر وہ فجر کی اسی انداز سے اٹھایا کرتا تھا۔ یہ آنسو کس لیے؟ پہلی بار تو ایسا کچھ نہیں کر رہا یار۔ پیار میں اتنی جنونیت کا حق تو ہر عاشق کو مل جاتا ہے۔ اس کے آنسوؤں کو لبوں سے چنتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بہت گندے ہو گئے ہیں آپ۔ غلط میری جان، میں ہمیشہ سے ہی گندا تھا، اب تو تھوڑا سا سدھرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے مسکرا کر کہنے پر فجر نے ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے غصے سے اس کے سینے پر مارا تھا۔ مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے دائرے میں کھڑے کسا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، تم ذرا منہ دھو کر چہرے پر فریشنس لے کر باہر آنا، اور گردن میں جو میں نے ڈیزائننگ کی ہے اسے بھی چھپا لینا۔ اس کی گردن پر براق کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ نہیں چھپاؤں گی، ایسے ہی باہر آؤں گی۔ آپ کو یہ سب کرنے سے پہلے کیوں نہیں پتہ چلتا؟ کبھی ڈاکٹروں سے چھپاؤں تو کبھی آپ کی ٹیم کے سامنے ایسے نہ ہو، اب تو آپ میرے بھائیوں کے سامنے بھی شرمندہ کروائیں گے۔ وہ غصے سے چڑھ کر بول رہی تھی۔ ایک تو اس کی دانتوں کی چبھن ابھی تک وہ دھڑکنوں پر محسوس کر رہی تھی۔ میری جان سوچ لو، باہر صاحب تمہارے بھائی بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ایسے جاؤ گی؟ استغفر اللہ، اتنی بے شرم بن گئی ہو تم اپنے بھائیوں کے سامنے، توبہ توبہ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ براق پلیز آپ چلے جائیں، میں کچھ اٹھا کر آپ کو مار دوں گی۔ براق کے دانت نکالنے پر وہ غصے سے ہنسی کی ملی جلی کیفیت سے اسے دھکیلتے ہوئے باہر نکل رہی تھی۔ براق نرمی سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل چکا تھا جبکہ فجر اپنی حالت ٹھیک کرنے لگی تھی۔ براق بڑے آرام سے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو ایسے آ کر سب کے درمیان بیٹھ گیا۔ سیریس چہرہ لیے ہوئے باہر آ کر سب کے ساتھ بیٹھا باتیں کرنے لگا۔ سب کو تو یہی لگ رہا تھا کہ براق صاحب اپنی بیوی سے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے گئے ہوں گے۔ اب کسی کو کیا پتا، وہ تو اندر بیوی کو ہلکان کرنے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد فجر بھی دوپٹہ سر پر اچھی طرح لیے ہوئے چہرہ فریش کر کے باہر آ چکی تھی۔ وہ خود کو نارمل دکھانے کی بہت کوشش کر رہی تھی مگر براق کی نظریں اسے نارمل رہنے کہاں دے رہی تھی۔ براق بار بار سب سے نظریں چرا کر اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں کی حدت کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ مگر وہ جو روم میں اس کے ساتھ کر کے آیا تھا وہ یاد رکھتے ہوئے وہ سب کے سامنے نظریں نہیں ملانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد فجر نے جانے کی تیاری ہو گئی تھی۔ براق پتہ نہیں کیسے مشکل سے فجر کو وجدان کی گاڑی میں بٹھا کر خود اپنی گاڑی میں اکیلا بیٹھتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا۔ سب لوگ اپارٹمنٹ سے نکل کر صلاح الدین کی حویلی کی جانب رواں دواں تھے۔ وجدان کے دل میں درد کے طوفان اٹھ رہے تھے، یہ سوچ سوچ کر کہ آج اس کا استقبال کرنے والا گیٹ پر اس کا داجی نہیں ہوگا، وہ ہستی نہیں ہوگی جو ہمیشہ وجدان کو دیکھ کر چوڑا سینہ کر کے بولتی تھی کہ میرا شیر آ گیا۔ قسمت کی ستمگری یہ تھی کہ وہ گھر جا کر بھی کسی پر یہ ظاہر نہیں کر سکتا کہ اسے داجی کے بارے میں سب پتہ ہے، کیونکہ اسے بھی اپنی یادداشت نہ ہونے کا ڈرامہ رچانا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ حویلی میں قدم رکھتے ہی اپنے داجی کے کمرے میں جائے اور کچھ لمحے ان کی موجودگی کو محسوس کرے، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ قسمت انسان کو کیسے کیسے کھیل دکھاتی ہے۔ وجدان کے دادا اس کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتے تھے، یہ بات اس کے ساتھ جڑے ہوئے سب رشتے جانتے تھے۔ صلاح الدین کے 2 پوتے تھے، ایک نواسا، مگر جو محبت صلاح الدین کے دل میں وجدان کے لیے تھی وہ چاہ کر بھی وہ کبھی کسی اور کو نہیں دے سکے۔ وجدان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا یہ سوچ کر کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو وہ ان کے پاس نہ تھا۔ جس پیاری ہستی نے انگلی پکڑ کر پیار سے چلنا سکھایا، اس داجی کو وہ آخری وقت میں کندھا تک نہ دے سکا تھا۔ تقریر کے وقت ان کے لبوں سے پانی نہ لگا سکا، ان کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں تھام سکا، جن ہاتھوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک اس کو ہر موڑ پر سنبھالا۔ یہ ایسا درد تھا جو شاید ساری زندگی چودھری وجدان بیگ کے دل سے نہیں جا سکتا تھا، مگر حالات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کبھی کبھی اپنے دل پر لگے زخموں کو اپنے ہاتھوں سے ہی کھچاؤ ڈالتے ہوئے سینا پڑے گا۔ حماد خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سامنے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کم سے کم بندہ تعریف ہی کر دے کہ میں اچھی لگ رہی ہوں۔ مسلسل حماد کی خاموشی دیکھتے ہوئے پری خود سے بات شروع کی تھی۔ جی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ کیا؟ جی میں نے کہا کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اب حماد بھی نظریں سڑک پر جمائے ہوئے تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ میری نہیں سامنے نظریں گاڑے ہوئے پیاری ناگن جیسی کالی سڑک کی طرف تعریف کر رہے ہیں۔ پری چھوٹی سی ناک کو سکوڑ کر حماد کے چہرے کو گھورتے ہوئے بولی، جی نہیں، میں ہر کسی کی فضول میں تعریف نہیں کرتا۔ تھینک یو سو مچ اللہ میاں میری پہلی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے۔ وہ چہ کر گاڑی کی چھت کی جانب نظریں اٹھا کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آمین بولی تھی۔ کون سی ڈیمانڈ؟ حماد نے متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اللہ میاں سے ہمیشہ اپنے لیے روڈ ہیرو کی دعا مانگتی تھی، اور آپ روڈ ہیں، اس لیے اللہ میاں کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ میں روڈ نہیں ہوں، ویری فنی، خوش اخلاق بھی نہیں ہے۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ہنسی کو دبا رہی تھی۔ ابھی آپ نے مجھے جانا ہی کتنا ہے کہ آپ میرے بارے میں رائے بھی قائم کر چکی ہیں۔ کسی کو جاننے کے لیے سمجھداری والی پہلی نظر ہی کافی ہوتی ہے، ایسا احد بھائی بولتے ہیں۔
آپ کے احد بھائی بالکل ٹھیک بولتے ہیں، مگر اس کے لیے احد بھائی جیسی عقل ہونا بھی ضروری ہے۔ پاس گزرتی ہوئی گاڑی کو سائیڈ ویو مرر سے دیکھ کر گاڑی کو سیدھا سڑک پر لے جاتے ہوئے پری کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، جبکہ پری کہیں سے بھی دلہن تو نہیں لگ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے چپس کے پیکٹ سے ادھر ادھر چپس نکال کر صاف کر رہی تھی اور ساتھ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ایڈوکیٹ حماد کاظمی کو انٹرٹین بھی کر رہی تھی۔ حماد کو اس کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی جس کو اس نے بمشکل روکا ہوا تھا۔ تو آپ سے کس نے کہا کہ میرے پاس عقل نہیں ہے؟ الحمدللہ میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں۔ آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھ کر دیکھ لیں، میں آپ کے ہر سوال کا پرفیکٹ جواب دوں گی۔ پری کو اپنی عقل پر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بھروسہ تھا۔ حماد کی ہنسی چھوٹ گئی تھی پری کی قابلیت کی والی بات سن کر۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ مطلب کہ آپ کو میری قابلیت پر یقین نہیں؟ اگر دوبارہ میرا مذاق اڑا کر ہنسے تو میں فوراً سے احد بھائی کو فون کر دوں گی۔ یہ آپ کا پہلا اور آخری موقع تھا۔ اب آپ مجھے یوں ٹیز کرتے ہوئے ہنسے اور میں خاموش ہو گئی۔ اف مائی گاڈ، چھوٹی سی لڑکی کو اتنا غصہ آتا ہے۔ یہ تو آپ کے بھائی نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ میرے ساتھ تو دھوکا ہو گیا ہے۔ حماد اس کے نکاح پر بالکل بھی خوش نہیں تھا، مگر اس لڑکی کی معصوم باتیں اسے اچھی لگ رہی تھیں۔ حماد نے صرف پری کے ساتھ ہمدردی میں نکاح کیا تھا۔ جن حالات میں وجدان نے فون کر کے اسے بلوایا تھا اس میں وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ پری کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ حماد نے تو اس وقت نکاح کی حامی یہ سوچ کر بھری تھی کہ جیسے ہی سارے معاملات ٹھیک ہوں گے تو وہ وجدان کو سمجھائے گا کہ وہ پری کو بیوی کے روپ میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ مگر وجدان نے جس یقین کے ساتھ پری کو اس کے ساتھ رخصت کرنے کی بات کی تھی، حماد چاہ کر بھی وجدان کو انکار نہیں کر سکا۔ تھوڑے سے وقت کے لیے حماد اور وجدان کے بیچ میں کافی دوریاں آ گئی تھی، ورنہ بچپن سے لے کر حماد اور ازلان کی طرح وجدان کی عزت کرتا تھا۔ اب حماد اسے رخصت کر کے اپنے ساتھ تو لے جا رہا تھا، مگر پری کو ابھی تک اس نے اپنی بیوی کے روپ میں ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اسے خود سے کوئی ایسی امید تھی۔ وہ تو ٹھیک طرح سے اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اسے بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی، کہاں 32-33 سال کا بھرپور مرد اور کہاں وہ 17 سال کی لڑکی۔ اسے تو بیوی کے روپ میں سوچ کر ہی بہت بیڈ فیل ہو رہا تھا، مگر وہ الگ بات تھی کہ حماد کو پری کا بچکانہ باتیں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ جو سوچوں گی دنیا میں گم تھا۔ پری کی بک بک سن کر اس کے لبوں پر ہنسی آ گئی تھی۔ سارا راستہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پری نے اپنی زبان کو ریسٹ دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دھماکہ تو پری نے اس وقت کیا جب راستے سے گزرتے ہوئے اچانک سے حماد کو گاڑی روک کر پیزا کھانے کی فرمائش کی تھی۔ پری، میں پیزا آرڈر کر دیتا ہوں، گھر جا کر آرام سے کھا لینا۔ نہیں، مجھے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا ہے۔ پری مچل رہی تھی۔ گاڑی سے نیچے اتر کر سامنے بہت مشہور پیزا ہٹ پر جا کر پیزا کھانے کو پری اس وقت میں سچ میں بہت معصوم بچی لگ رہی تھی، جسے فوراً سے اپنی خواہش کو پورا کرنا تھا۔ پری، مجھے تمہیں پیزا کھلانے میں کوئی پرابلم نہیں، مگر تم اس وقت دلہن کے ڈریس میں ہو۔ خود سوچو، ایسے ہم باہر جائیں گے تو ہر کسی کی توجہ کا مرکز ہم بنیں گے۔ تو بہتر ہے تم آرام سے گھر جا کر کھا لینا۔ حماد کا لہجہ کافی سنجیدہ اور نرم تھا۔ نہیں، مجھے ابھی اسی وقت پیزا کھانا ہے۔ آپ کو اتنی شرم کیوں محسوس ہو رہی ہے مجھے دلہن کے جوڑے میں ریسٹورنٹ میں لے جاتے ہوئے؟ پری، مجھے شرم محسوس نہیں ہو رہی، تم باہر جا کر انکمفرٹیبل فیل کرو گی۔ حماد گاڑی روک چکا تھا۔ جی نہیں، میں پری ہوں، میں کہیں بھی جا کر انکمفرٹیبل فیل نہیں کرتی، آپ میری طرف سے بے فکر رہیں۔ پری حماد سے پہلے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے نیچے اتر چکی تھی۔ حماد ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے نفی میں سر کو ہلاتے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وجدان بھائی، اچھا سلیکشن کیا ہے آپ نے میرے لیے، سچ میں اس کی بچکانہ حرکتیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں۔ بالکل مجھے شادی والی فیلنگ تو نہیں آ رہی، لگتا ہے وہ بچی کو گود لے کر جا رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچ کر گاڑی کے فرنٹ سائڈ ہوتے ہوئے مچلتی ہوئی پری کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اب چلیں نا؟ پری اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے لہنگا تھوڑا سا اوپر کو اٹھاتے ہوئے پیزا ہٹ کے اندر جانے کے لیے بےتاب تھی۔ پری نے جس مان سے حماد کا بازو تھاما تھا، حماد نے پہلی بار پری کے چہرے پر نظریں ڈالتے ہوئے اس کی معصوم گڑیا کو دیکھا، جو سچ میں بہت خوبصورت تھی۔ ریڈ کلر کے لہنگا پہنے ہوئے، سر پر دلہن کی طرح دوپٹہ فٹ کیا ہوا تھا، چھوٹی سی نوز پن جو اس کی ناک کی ریڈ کلر کی سجی ہوئی پنکھڑیوں سے ٹکرا کر بہت دلکش لگ رہی تھی۔ گوری رنگت نیچرل خوبصورتی پر میک اپ کر کے زیادتی کی گئی تھی، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ حماد کے مطابق اسے میک اپ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیسا احساس تھا وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس کے دل نے آج تک صرف ایک ہی خوبصورتی کو سراہا تھا، اس نے خوبصورتی کا نام ہی منت تھا۔ منت سے پہلے وہ منت کے اس کے بعد اپنے دل کے دروازوں کو سختی سے بند کر لیا تھا۔ حماد کا سارا دن لیڈیز وکیلوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، مگر حماد کے لیے وہ صرف فرینڈز یا کولیگ تھیں۔ یہاں تک کہ عریشہ بھی خوبصورت تھی اور وہ خود سے اس کی طرف ہر بار قدم اٹھایا کرتی تھی، مگر حماد کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ محبت زبردستی جذبہ بنانے کا نام نہیں ہے۔ محبت تو خود سے اپنی جگہ تلاش کر لیتی ہے، پھر چاہے لاکھ انسان کی محبت سے بھاگ لے، مگر چاہ کر بھی نہیں بھاگ سکتا۔ منت کے دل میں حماد
منت کے بعد حماد نے دل میں چاروں طرف اطراف میں اونچی دیواریں کھڑی کر لی تھی۔ اس نے دل کو سمجھا لیا تھا کہ اسے کسی سے بھی محبت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کسی کی محبت کو اس کے دل پر دستک دینے کی اجازت ہے۔ اگر دستک دی گئی تب بھی وہ کبھی اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو دروازہ نہیں کھولے گا۔ حماد نے منت کو ٹوٹ کر چاہا تھا، مگر وہ اس کا نصیب نہ بن سکی۔ حماد نے اپنے ٹوٹے دل کی کرچیاں کس طرح سے سنبھالی تھی، یہ تو صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ بہت سے رشتوں کو بچانے کی خاطر حماد نے زخمی دل کو سی کر مرہم لگا دیا تھا، مگر منت کے بعد اس نے ہمیشہ کے لیے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ مگر جو رشتے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے مل جاتے ہیں جیسے پری اور حماد کا رشتہ اچانک سے جڑ چکا تھا۔ جو رشتہ حماد نے صرف یہ سوچ کر جوڑا تھا کہ اس لڑکی کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، ورنہ اس لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی رشتہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی اور خوبصورتی ثابت ہوگا۔ پری کے معاملے میں بھی بہت جلد حماد کے سب بھرم ٹوٹنے والے تھے۔ یہ معصوم گڑیا اس کے دل میں پہلے دن سے ہی گھر کرنے لگی تھی۔ پلیز چلے نا، وہ ہونٹ کو بچوں کی طرح نکالتے ہوئے حماد سے بولی، تو حماد سوچ کے شہر سے باہر آیا تھا، اپنے پیزے کے لیے دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ پری کو تو اندازہ تک نہیں تھا کہ مقابل اسے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ چلو، حماد کے کہنے پر پری بازو میں بازو ڈالے خوشی خوشی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہر شخص نے ان دونوں کی جانب غور سے دیکھا۔ پری سچ میں کمفرٹیبل تھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اٹھ کر مبارکباد دی، سب کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ نیو شادی کا جوڑا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ان کے جوڑے کی تعریف کی کہ بہت خوبصورت جوڑی ہے۔ واو مام، کتنی خوبصورت ہے یہ چھوٹی سی نازک سی دلہن اور لمبا چوڑا پیارا سا دلہا۔ اف، دلہے کے سکس پیک تو دیکھیں مام، مجھے بھی ایسا دلہا چاہیے۔ ایک لڑکی ٹیبل سے کھڑی ہوتی ہوئی اونچی آواز میں دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پری اور حماد کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کو فرمائش کر رہی تھی کہ اسے بھی ایسا دلہا چاہیے۔ وہاں پر بیٹھے سب لوگ ایک ساتھ ہنستے ہوئے اس لڑکی کی جانب دیکھ رہے تھے جو دیکھنے میں پری سے بھی 2 سال چھوٹی ہوگی۔ اس کی ماں نے اسے ڈانٹ کر نیچے بٹھا لیا، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ حماد نے کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی، بلیک کلر کے جینز کے اوپر آف وائٹ کلر کی ہاف آستین والی شرٹ پہنے ہوئے بھی وہ جازبی نظر لگ رہا تھا۔ پلیز میرے دلہے کو نظر مت لگا دینا، پری نے آنکھ دکھاتے ہوئے اپنی ماں سے ڈانٹ کھا کر بیٹھی ہوئی لڑکی کو کہتے ہوئے حماد کا بازو کھینچ کر اسے دور ٹیبل پر لے آئی تھی۔ حماد کو اپنی چھوٹی سی بیوی کی جلیسی پر ہنسی آ رہی تھی۔ پری ایسے نہیں بولتے، حماد نے کرسی کھینچتے ہوئے اسے بٹھایا، اسے شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے سمجھایا، آپ چپ چاپ بیٹھ جائیں اور اپنا چہرہ میری طرف رکھیے گا۔ اگر آپ نے پیچھے نظر گھما کر دیکھا، چوری چھپ کے اس لڑکی کو دیکھا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی چھوٹی سی ناک کو سکوڑ کر انگلی دکھاتے ہوئے آنکھوں سے گھورتے ہوئے چھوٹا کر چکی تھی۔ کیوں؟ میں اس لڑکی کی طرف کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جب بیوی سامنے بیٹھی ہو تو دوسری لڑکی کو دیکھتے آپ کو شرم نہیں آئے گی؟ حماد جان بوجھ کر اسے چڑھا کر سننا چاہتا تھا کہ وہ سوچ کیا رہی ہے۔ نہیں، کسی کو دیکھنا کوئی غلط بات تھوڑی ہے، اگر سامنے لڑکی ہو تو اسے دیکھنا غلط بات ہے۔ آپ مجھے بچی سمجھنے کی غلطی مت کرنا، میں جانتی ہوں کہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں اور میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اگر ذرا سے بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو فوراً سے پہلے فون احد بھائی کو چلا جائے گا۔ اور دھمکی آمیز لہجے سے آنکھیں دکھاتی ہوئی اپنے پیزے کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ وہ خاموش ہو کر تھوڑی پر ہاتھ جماتے ہوئے بیٹھا ہی تھا کہ اسے دل جسپی سے دیکھ رہا تھا۔ پیزا کھاتے ہوئے اسے کچھ ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ لگتا تھا کہ پری کو پیزا بہت پسند ہے۔ حماد مسلسل گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پیزا کھاتے ہوئے اس کی ناک میں پہنی ہوئی نوز پن اسے بہت ڈسٹرب کر رہی تھی، اسے بار بار ہٹا کر وہ چلا رہی تھی۔ لاؤ، میں اتار دیتا ہوں۔ حماد نے نوز پن اتارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہیں، ویسے کیسے اتار سکتے ہیں؟ مطلب کہ بدھو گھر جا کر اتارنی پڑے گی؟ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ جب میں آپ کے بیڈ روم میں بیڈ کے اوپر گھونگھٹ کر کے بیٹھ جاؤں گی، پھر آپ میرے لیے پیارا سا گفٹ لانا، پھر میں تھوڑا سا شرماؤں گی، پھر آپ مجھے گفٹ دے کر شادی کی مبارکباد دینا، اس کے بعد میرے ماتھے پر پیار سے کس کرتے ہوئے آپ میری جولری وغیرہ اتارنے میں ہیلپ کرنا۔ ساری بات رازداری سے کرتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ حماد کو ہنسی آ رہی تھی اس کی جنرل نالج پر۔ اچھا، آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ میں نے موویز میں دیکھا ہے۔ گڈ، اور اس کے آگے آپ کو کچھ بھی نہیں پتا؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں پتا تو ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جو مجھے نہ پتا ہو، پھر ہم بہت سی باتیں کریں گے اور ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ ہماری ہابیز کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر ہم چینج کر کے سو جائیں گے۔ اور ایک بات ہے، وہ بتاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔
اس کے رخسار بلش کرنے لگے تھے۔ نہیں پلیز بتاؤ نا، مجھے اچھا لگے گا۔ حماد کو جستجو ہونے لگی تھی، اس کی باتیں سن کر وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ اس کی کمسن بیوی کو شادی کی پہلی رات اور کتنی نالج ہے۔ آپ میرا مذاق تو نہیں اڑائیں گے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، اس کے بعد آپ مجھے کس کریں گے اور پھر میں ہمیشہ کے لیے آپ کی وائف بن جاؤں گی۔ وہ بلش کرتے ہوئے شرماتی ہوئی اپنی بہترین نالج کو حماد سے شیئر کی تھی۔ حماد کی ہنسی چھوٹ گئی تھی اس کے معصومیت والی جرنل نالج سے۔ اتنا شرما کر اس نے جو کچھ اسے بتایا تھا وہ حماد اس کی معصومیت پر پیار آنے لگا۔ وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھے مسکرایا جا رہا تھا۔ دیکھیں مجھے پتا تھا کہ آپ میرا مذاق اڑائیں گے، اسی لیے نہیں بتا رہی تھی۔ اگر میں کہوں کہ بدھو تم بیچ کا ایک پارٹ مس کر رہی ہو تو؟ حماد کو ایک دم سے کیا ہو رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ لڑکی اس کے دل کی دھڑکنوں کو بہت بے ترتیب کر رہی تھی۔ کون سا پارٹ مس کر رہی ہوں؟ وہ متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے پیزے کی بڑی بائٹ منہ میں ڈالتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو میں آپ کو گھر جا کر بتاؤں گا، ابھی آرام سے پیزا کھا لو۔ حماد کی نظریں بار بار اس کی نازک سی پنکھڑیوں کو جھولتی نوز پن پر جا رہی تھی۔ وہ غور سے دیکھ رہا تھا کہ وہ سر سے پاؤں تک خوبصورت تھی۔ موٹی موٹی آنکھیں، گہری گھنی سیاہ رنگ کی پلکیں بار بار اٹھتی اور جھکتی ہوئی دلکش منظر پیدا کر رہی تھی۔ پھولے ہوئے بلشی مخملی گال حماد کی دھڑکنوں کو بے ترتیبی کی بہت بڑی وجہ بن رہے تھے۔ دودھیا گردن پر دو جڑواں سیاہ تل اس کی گردن کو خوبصورتی کے چار چاند لگائے ہوئے تھے۔ نظر گردن سے نیچے جانے کو بےتاب تھی، مگر حماد نے اپنے جذباتوں پر کنٹرول کرتے ہوئے اسے خود سے سمجھایا کہ وہ اس سے بہت چھوٹی ہے، وہ اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچ سکتا۔ مگر مقابل بھول رہا تھا کہ وہ مرد ہے، اور جب وہ محرم کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنے بے لگام جذباتوں کو سنبھالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ بھی کھائیں نا؟ پری کو آخر حماد کا خیال آیا تھا۔ نہیں آپ کھائیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ آف کورس، کیسے بھوک ہوگی، اتنی خوبصورت بیوی مل گئی ہے۔ پری کو خود پر تھوڑا زیادہ ہی غرور تھا، وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ الگ بات تھی کہ مقابل بھی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ اب چلیں۔ پری نے پیٹ بھر کر پیزے کی دعوت اڑائی اور ڈرنک پی کر اب وہ فارغ بیٹھی تھی۔ جب حماد نے اسے پوچھا کہ اب گھر چلنا چاہیے، پری نے ہاں میں سر کو ہلایا۔ حماد نے ٹپ اور بل ویٹر کو دیتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ پری واپس جاتے ہوئے بھی اسی انداز سے حماد کے بازو میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھی۔ حماد کو اس کا یہ انداز اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ لگ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ ثریا بیگم زمل کے ساتھ گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی، چائے کے سپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آج موسم بارش کے بعد کافی خوش نما لگ رہا تھا۔ زمل اذلان اور تمہارے ماموں کہاں گئے ہیں؟ کچھ پتا ہے؟ نہیں مامی، مجھے تو نہیں پتا۔ اذلان نے کہا تھا کہ کوئی ضروری کام ہے، وہ لوگ سیف الرحمان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ نہ میں نے پوچھا اور نہ انہوں نے بتایا۔ ذرا کال کر کے اذلان سے پوچھو کہ کھانے تک دونوں باپ بیٹا واپس آئیں گے یا ڈنر باہر کرنے کا کوئی پلان ہے۔ وہ چائے کا ایک اور سپ لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے بہت اچھے موڈ میں بول رہی تھی۔ جی کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ زمل فون کر کے اذلان سے آنے کا پوچھتی، گاڑیوں کے ہارن سے دونوں جان چکی تھی کہ اذلان اور اس کے بابا واپس آ چکے ہیں۔ زمل نے مسکرا کر فون واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ سامنے ہی مین گیٹ کو چوکیدار دونوں طرف سے پکڑ کر کھولے ہوئے کھڑا تھا۔ اذلان کی چمچماتی ہوئی گرے کلر کی گاڑی آ کر رکی تھی، مگر اس کے پیچھے ہی ایک اور گاڑی تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، جسے دیکھ کر زمل اور سویا حیران سی ہوئی تھی۔ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی۔ حویلی کے اندر بہت مخصوص لوگوں کی گاڑیاں آتی تھی، اور یہ گاڑی ان کی جان پہچان والوں کی تو نہیں لگ رہی تھی۔ اذلان اور پچھلی گاڑی کے دروازے سے ایک ساتھ کھلے تھے۔ ثریا بیگم کے پیروں تلے سے زمین تو تب نکلی جب اذلان کی گاڑی سے وجدان اور منت نے قدم باہر رکھا۔ وہ ایک سیکنڈ میں پہچان چکی تھی کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ جہاں وہ اپنے بیٹے کو سامنے دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، وہیں منت کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ دونوں باتوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وجدان اس دنیا میں نہیں تھا، مگر اس کا وہ وائٹ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت وجاہت اس کے سامنے صحیح سلامت کھڑا تھا، اور منت جسے اس نے ایسی جگہ پہنچا دیا تھا جہاں سے منت کبھی واپس لوٹ کر نہیں آ سکتی تھی، اور یہاں تو منت بھی صحیح سلامت وجدان کے مقابل کھڑی اپنی موت منت کے روپ میں قریب آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ابل کر باہر تو اس وقت نکلی جب اس نے پچھلی گاڑی سے بلاج اور حریہ کو ایک ساتھ فجر کو دیکھا، جو اپنے تایاب بقا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے کھڑی تھیں۔ ثریا بیگم کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، پیروں تلے سے زمین ریت کی طرح پھسلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر شل ہوئے کھڑے ان کو دیکھ جا رہی تھی۔
ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھی، ماتھے پر موٹی موٹی پسینے کی بوندیں صاف ظاہر کر رہی تھی کہ بس وہ خوشی سے کہیں زیادہ شاکڈ ہے۔ زمل تو خوشی سے بھاگتی ہوئی تیز قدموں سے جا کر منت کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ اسے تو یہ سب کچھ ایک خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ منت آپ ٹھیک ہیں؟ کہاں تھی آپ؟ پتا ہے ہم نے آپ کو کتنا یاد کیا۔ میری جان ریلیکس ہو جاؤ، یہ سوچ لو کہ آپ کی دعائیں اور محبت ہمیں ایک بار پھر سے آپ کے بیچ میں لے آئی ہیں۔ پیار سے زمل کو گلے لگا کر اسے خوشی کو دیکھتے ہوئے منت کا دل خوش ہو گیا تھا کہ وہ کچھ لوگ ان کے آنے پر کس قدر خوش ہیں، جبکہ وہ سامنے اسٹل کھڑی ہوئی سوریا کی شکل دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر خوشی سے زیادہ خوف نظر آ رہا تھا۔ گنہگار کو جب اپنے گناہ کی لسٹ سامنے نظر آتی ہے تو ان کا ریئیکٹ بالکل سوریا بیگم کے جیسا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے زمل بیٹا، آپ کو صرف اپنی آپ ہی نظر آتی ہیں، بھائی نظر نہیں آیا؟ وجدان نے مسکراتے ہوئے مصنوعی ناراضگی والا چہرہ بنا کر کہا تو زمل جلدی سے وجدان کے گلے لگ گئی۔ نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بولوں۔ آپ لوگ کہاں تھے؟ بھائی، آپ کے لیے ہم نے کتنی دعائیں کی تھی، لگتا ہے وہ ساری دعائیں ایک ساتھ قبول ہو گئی ہیں۔ زمل خوشی سے روتے ہوئے وجدان سے مل کر فجر کی جانب بڑھی تھی۔ فجر تو اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ حوریہ بلاد چودھری، ریاض برگ اور ازلان زمل کی خوشی کو دیکھ کر بہت خوش تھے، مگر سب کی برابر نظریں اپنی جگہ پر سٹل ہوئی تھی، سوریا بیگم پر تھیں۔ سوریا بیگم کے دل کا حال اس وقت کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا، مگر کوئی بھی ان پر کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی اصلیت سب جانتے تھے۔ تھینک یو اللہ جی، آپ نے ایک ساتھ اتنی ساری خوشیاں دے دی۔ فجر کو کس کے گلے لگاتے ہوئے زمل خوشی سے چہکتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی، مگر آنکھوں میں خوشی کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ سنا ہے ہمارے زمل 2 پیارے سے بچوں کی ماما بن گئی ہیں؟ جی صحیح سنا ہے، اور آپ ان پیارے پیارے بچوں کی خالہ اور پھپھو دونوں ایک ساتھ بن گئی ہیں۔ مطلب بمپر پرائز؟ جی ہاں، دونوں دوستیں ملتے ہی گپے مارنا شروع ہو چکی تھی۔ چلو بچوں، اندر چل کر ساری باتیں کرنا، یہاں پر کھڑے رہنے کا ارادہ ہے، ریاض برگ ان سے کہتا ہوا سوریا کی جانب بڑھا تھا، کیونکہ پلاننگ کے تحت تابوت میں پہلا کیل ٹھوکنے کی باری اس کی تھی۔ سوریا خود کو یقین دلاؤ، تمہارا بیٹا اور بہو واپس آ چکے ہیں۔ میں جانتا ہوں اس وقت خوشی سے تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مگر حقیقت یہی ہے۔ وہ سوریا کو کندھے سے ہلاتے ہوئے فیک لفظوں کا سہارا لے رہے تھے، جبکہ چودھری ریاض برگ کے دل میں اس وقت اس عورت کے لیے سوائے نفرت کے کچھ اور نہیں تھا۔ اس عورت نے اس کے پورے خاندان کی بنیاد ہلا کے رکھ دی تھی، جس خاندان کی بنیاد اس کے ماں باپ نے بہت پیار سے رکھی تھی۔ وہ ان بنیادوں میں زہر بھرتے ہوئے دیمک بن کر ان کے بنیادوں کو چاٹ چکی تھی۔ حویلی کی خوشیوں کو تباہ کرنے والی عورت کے ساتھ وہ ایک سیکنڈ بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، مگر اس وقت اسے سمجھدار عقل مند بیٹے کا یہی تقاضا تھا کہ خاموشی سے صرف اس عورت کے اگلے وارڈ کا انتظار کیا جائے۔ وہ اپنی ماں کی برائی کی آخر حد دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی سمجھداری پر ریاض کو خود سے کہیں زیادہ یقین تھا۔ اپنے بیٹے کے لیے کیے ہوئے وعدے کی خاطر وہ اس عورت سے لہجے میں مٹاس بھرے بات کر رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا ہے؟ مطلب کہ آپ لوگ کہاں ملے؟ سوریا نے منہ کھولا تو سوال پر ہی سوال کرتی گئی۔ وجدان کے سر پر بہت گہری چوٹ لگی ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ وہ ہمارے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو پوری طرح سے بھول چکا ہے، اسے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ یاد نہیں۔ ریاض صرف پلاننگ کے تحت بہت اچھا کام کر رہا تھا، سٹوری بہترین تیار کی گئی تھی، مطلب کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ منت اس کی بیوی ہے۔ وہ متلاشی نظروں سے ریاض برگ کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ریاض کو اپنے عقلمند بیٹے کی زینت پر پراؤڈ فیل ہو رہا تھا۔ وجدان نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کی ماں کو یہی بتایا جائے کہ اسے منت کے بارے میں بھی یاد نہیں ہے۔ منت اور فجر کو براق نے بچایا تھا۔ سوریا تم اس بات پر دھیان دو، ہمیں اپنے بیٹے کو سب کچھ یاد دلانا ہے، جو رشتے ہمیں سے یاد دلائیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سے سب یاد آ جائیں گے۔ اس نے اب دنیا ہماری نظروں سے دیکھنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ریاض برگ نے سوریا کے چہرے کے تاثرات پر برابر نظر رکھے ہوئے تھے۔ یہ بات سننے سے ہی سوریا کے چہرے پر چمک سی آ گئی تھی۔ وہ دل میں خوش تھی کہ اس کے بیٹے کی یادداشت نہیں ہے، مطلب کہ اسے اپنی حقیقت نہیں پتہ۔ یہ سوچ کر ہی اس کے دل کو اطمینان ملا تھا، مگر اس کی نظر منت اور فجر پر تھی۔ منت اور فجر سے اسے ابھی تک خطرہ لاحق تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فجر تو پہلے ہی اس کی اصلیت سے واقف تھی، وہ اتنے دن دونوں بہنیں ایک ساتھ رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے منت کو بھی اس کے بارے میں سب پتہ ہوگا۔ وہ یہ سوچ کر اس کے قدم ڈگمگائے تھے، مگر پھر چالاک عورت خود کو حوصلہ دیتی ہوئی چلاکی سے بھاگ کر اپنے بیٹے کے گلے لگ گئی، اپنے بیٹے کا چہرہ خوشی سے چومتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا زندہ ہے۔ اب اس کی محبت کو تو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ ماں تھی اپنے بیٹے کو سامنے دیکھ کر وہ بہت خوش تھی کہ یہ اس کا سچا جذبہ تھا کہ اس کے علاوہ سب کچھ جھوٹ تھا۔
منت اور فجر خود آگے بڑھ کر سریا بیگم کو گلے ملی، کیونکہ یہ بھی وجدان کا پلان تھا کہ وہاں جا کر کوئی بھی ظاہر نہیں کرے گا کہ ان کو منت اور فجر سے کوئی خطرہ ہے۔ مطلب سریا بیگم کو ہر طرف سے اطمینان میں لے کر اس کے گرد گھیرا تنگ کرنا تھا۔ سب کچھ پلاننگ کے تحت ہوا تھا۔ سریا بیگم حیران بھی تھی کہ سب نے نارمل طریقے سے ان سے بات کی، سب اچھی طرح سے مل رہے تھے۔ وہ شکل سے تھوڑی سی بکلائی سی لگ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فجر اور منت کے منہ بند رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ یہی سوچ دماغ کے لیے وہ خوشی کا ڈرامہ کرتے ہوئے سب ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ سب لوگ ایک ساتھ آصر برق اور عافیہ کے کمرے کی طرف چل پڑے تھے۔ دروازے پر دستک دینے سے آصر برق نے بے جان سی آواز میں اندر آنے کو کہا تھا۔ آصر برق صوفے پر بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا۔ جب سے عافیہ کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، آصف آفس میں بہت کم جایا کرتا تھا۔ منت اور فجر نے ایک ساتھ روم کے اندر قدم رکھا۔ آصر برق نے اپنی نظروں کے سامنے سے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ دیکھا تو حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ حیرانی سے دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اسے شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاس شاید الفاظ نہیں تھے کچھ کہنے کو، یا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اپنی جگہ پر سٹل ہو کر کھڑے تھے۔ باپ کی محبت بنا بولے ان کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ منت اور فجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ تڑپ گئی تھی اپنے بابا کو دیکھ کر، جو شکل سے ہی بوڑھے نظر آ رہے تھے۔ تھوڑے سے عرصے نے ان کے بابا کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ زرد چہرہ، سفید بال، بڑی ہوئی داڑھی دیکھ کر دونوں بیٹیاں تڑپ گئی تھیں۔ ہمیشہ ٹپ ٹاپ رہنے والا آصر برق مرجھایا ہوا تھا۔ ایک طرف اولاد کا دکھ اور دوسری طرف اپنی بیوی کا دکھ، جو اس کی محبت ہے، اس کی شریک حیات، جس کے ساتھ اس نے بہت محبت سے شادی کی تھی، مگر وہ محبت کبھی سریا کی وجہ سے اس کو راس ہی نہ آ سکی تھی۔ آصر برق کو صرف عافیہ سے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا ملی تھی جسے لفظوں میں بیان کر کے بتایا نہیں جا سکتا تھا۔ جوانی سے بڑھاپا آ چکا تھا، مگر وہ جس طرح کی زندگی عافیہ کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، وہ تو کبھی ان دونوں کا مقدر ہی نہ بن سکی۔ سریا نے اپنی جلسی حسد میں ان کے خوبصورت محبت بھرے رشتے کو جلا کر خاک کر دیا تھا۔ عافیہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی جیسے کوئی مردہ ہو۔ زرد چہرہ، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی، ہر وقت دوائیوں کے نشے میں رہتی، اٹھتی تو چلا کر اپنی بیٹیوں کا پوچھتی۔ آصف کو یہ غم اندر سے اندر کھا رہا تھا کہ اس کی افینیں اس سے دور ہو رہی ہے۔ منت اور فجر بھاگتی ہوئی جا کر اپنے بابا کے گلے لگی تھی۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم دونوں کہاں تھی؟ دونوں بیٹیوں کو بازوں سے پھیلا کر ایک ساتھ آصف برق سینے سے لگاتے ہوئے بے اختیار آنسوؤں سے رو پڑے تھے۔ بابا آپ کو سب بتائیں گے، مگر آپ روئے نہیں، ہمارے بابا روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ دونوں بیٹیوں نے ایک ساتھ اپنے بابا کے آنسو صاف کیے تھے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، جب تیرے بندے نے صبر کے پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کی امتحان کی گھڑیاں ختم کر دیتا ہے۔ بے شک تیرے قدرت تو ہی جانے۔ وہ آسمان کی جانب منہ کرتے ہوئے دل میں سوچ کر رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ چاچو پلیز مت روئیں، اب تو خدا نے ہماری سن لی ہے، آزمائش کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ ابھی تو آپ کے لیے ایک اور سرپرائز ہے۔ اذلان وجدان کے سامنے سے ہٹتے ہوئے ایک اور جھٹکا اپنے چاچو کو دے چکا تھا۔ وجدان بیٹا تم زندہ ہو؟ آصر برق کے چہرے پر خوشی اور حیرانی ایک ساتھ ظاہر ہوئی تھی۔ وجدان آگے بڑھ کر اپنے چاچو کو اپنے مضبوط بازوں میں سمیٹ کر احساس دلانا چاہتا تھا کہ ان کا بیٹا زندہ لوٹ آیا ہے، مگر بدقسمتی اپنی ماں کو جال میں پھنسانے کے لیے اسے اپنے دل پر جبر کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑا ہوا حیران نظروں سے آصر برق کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کرنا اس کے لیے کتنا مشکل تھا، یہ تو صرف وجدان کا دل ہی جانتا تھا۔ چاچو ابھی بھائی کی یادداشت میں ہماری انٹری نہیں ہوئی ہے، مگر انشاءاللہ آہستہ آہستہ بھائی کو سب یاد آ جائے گا، اذلان بتاتے ہوئے دانت نکال رہا تھا۔ جو اذلان اب ہنسنے والی باتوں پر بھی نہیں مسکراتا تھا، اب شاکنگ نیوز سناتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ ڈیرا جمائے ہوئی تھی۔ یہ سب وجدان کے آنے سے ہوا تھا۔ اذلان وجدان کے چہرے کی مسکراہٹ تھا جس کے لوٹتے ہی اذلان کے اندر جینے کی تمنا پوری شدت سے جاگ اٹھی تھی۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اذلان کی بات پر آصر برق حیرانی سے بولتے ہوئے وجدان کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ وجدان کا آنا اس گھر کے ہر فرد کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ مطلب چاچو بھائی کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے بھائی کی ہارڈ ڈسک سے ہم غائب ہو چکے ہیں۔ اب بھائی کی سوچ کو پھر سے اپڈیٹ کرنا ہوگا، مطلب کہ سارا ڈیٹا آہستہ آہستہ ہمیں بھائی کے ہارڈ ڈسک میں پھر سے اپلوڈ کرنا پڑے گا۔ وہاں پر کھڑے ہوئے سب لوگوں کو اذلان کی بات پر ہنسی آ رہی تھی۔ اس نے پریشانی کی بات کو بھی اتنا فنی بنا کر بتایا تھا کہ اسے سب ہنسے بنا نہیں رہ سکے تھے۔ ہنسی تو وجدان کو بھی آ رہی تھی، مگر وہ بمشکل روکے ہوئے تھا کیونکہ بیچارے کی یادداشت نہیں تھی، تو اسے حیرانی اور پریشانی کا پوری طرح سے ڈرامہ کرنا تھا۔ اس کی ماں ہر پل
اس پر نظر بنائے کھڑی تھی۔ وجدان کی چھوٹی سی غلطی اور مطلب کہ ثریا بیگم سمجھ آتی کہ یہاں پر سب ڈرامہ چل رہا ہے، کیونکہ وہ خود بہت بڑی ڈرامہ کوئن اور پلانر تھی۔ ثریا کی نظروں سے بچنے کے لیے وجدان خاموشی سے اپنے چچا کے سینے لگا ہوا مل رہا تھا۔ کوئی اور ایکسائٹمنٹ نہیں دکھائی، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنے چاچو کے ساتھ دل کھول کر باتیں کرنا چاہتا تھا۔ وجدان کے دل میں اپنے چاچو کے لیے دکھ کے ساتھ ساتھ گلٹ بھی تھا کہ ان کی زندگی کو جہنم بنانے والی عورت بدقسمتی سے اس کی ماں تھی۔ کوئی بات نہیں، ہمارے گھر کا مضبوط شہزادہ عدل و انصاف کرنے والا اپنے داجی کا شیر گھر میں واپس آ گیا ہے۔ ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ خدا نے ہمارے بیٹے کو نئی زندگی دی ہے، شکر ہے اس رب کی ذات کا جس نے آزمائش کی گھڑیاں ختم کر دی۔ اور یادداشت وجدان کو جتنے جوش سے آصف ورک نے خوشی سے اظہار کیا تھا، اس کے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک چچا بن کر نہیں، ایک باپ بن کر وہ اپنے بیٹے کا استقبال کر رہا تھا۔ اپنے چچا کے چہرے پر پریشانی سے گھلتی ہوئی زرد رنگت دیکھ کر وجدان کے دل کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھے نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ وجدان کے بابا ریاض ورک سے بڑے لگ رہے تھے۔ ثریا کو اپنے بیٹے کا آصف ورک سے ملنا زہر لگ رہا تھا۔ وہ زہریلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت کے دل میں اب تک آصف کے لیے نفرت تھی۔ وہ اس نفرت کو اس نے ناسور بنا کر ہمیشہ تازہ رکھا تھا، اور اسی نفرت میں اس نے عافیہ اور اس کے بیٹوں کی زندگی برباد کر دیا تھا۔ بدبخت عورت نے صرف آصف کی فیملی کو زندگی کو تباہ نہیں کیا تھا، ساتھ میں اپنی بیٹی کی زندگی کو بھی برباد کر دیا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ جس منت کو وہ بیچنے چلی تھی، وہ منت اس کے بیٹے کے جینے کی وجہ تھی۔ وہ اس کے بیٹے کی سانسوں کی ضمانت تھی۔ وہ لڑکی بچپن سے اس کے بیٹے کی آنکھوں میں بے انتہا محبت دیکھ کر بھی اس عورت نے اپنے بیٹے کی موت کا سنتے ہی اپنی بہو سے وہ سلوک کیا جو لوگ غیروں سے بھی نہیں کرتے۔ منت اور فجر بیڈ پر بے جان سا وجود لیے لیٹی اپنی ماں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اپنی ماں کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ ان کی ماں ہے۔ کوئی بوڑھی عورت لگ رہی تھی جو کبھی بے حد خوبصورت ہوا کرتی تھی، جس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے کمزور بے جان وجود، چہرے پر زرد پتوں کی جیسی رنگت۔ منت نے اپنی ماں کے چہرے پر لب رکھتے ہوئے بے اختیار چوم لیا تھا۔ فجر اپنی ماں کے ہاتھوں کو پکڑ کر لبوں سے لگائے ہوئی تھی۔ دونوں بیٹیاں روئے جا رہی تھیں۔ منت اور فجر کے ساتھ ساتھ تھوڑی دوری پر کھڑی ہوئی حریہ اور زمل بھی رو رہی تھی۔ حریہ اور زمل اس وقت فجر اور منت کا دکھ سمجھ رہی تھی۔ اپنی ماں کو اتنی تکلیف میں دیکھنا اولاد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور حریہ کے لیے تو یہ وقت اس سے بھی زیادہ مشکل تھا، کیونکہ منت اور فجر کی تکلیف کی وجہ سے اپنی ماں تھی۔ حریہ کو پہلی بار اپنی ماں سے اس قدر نفرت ہو رہی تھی کہ وہ بار بار اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو شکل سے آج بھی بالکل ایسی نہیں لگتی تھی۔ آج بھی اگر اس کی حقیقت پتہ نہ ہوتی تو شاید حریہ کبھی یقین نہ کرتی کہ اس کی ماں اس قدر دل میں بغض رکھتی ہیں۔ یہ سچائی اور حقیقت بتانے والا اگر اس کا بھائی وجدان نہ ہوتا تو تب بھی شاید وہ کبھی یقین نہ کرتی، مگر وجدان کی سچائی کے سامنے تو گھر کا ہر فرد آمین بولنے کو تیار تھا۔ وہ چودھری وجدان ورک تھا، جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی اسے جھوٹ بولنا پسند تھا۔ آج اس نے اپنی یادداشت کا جھوٹا ڈرامہ رچایا تھا، اس لیے وہ خود میں ہی کتنا گلٹ فیل کر رہا تھا یہ تو صرف اس کا دل جانتا تھا۔ عافیہ غیر معمولی ہلچل اور چہرے پر گرتے ہوئے منت کے آنسو گھبرا کر اس نے آنکھیں کھول چکی تھی۔ اپنی نظروں کے سامنے منت اور فجر کو دیکھ کر وہ حیران تھی۔ منت، فجر میری بچیاں کہاں چلی گئی تھی تم دونوں مجھے چھوڑ کر؟ وہ اپنے بے جان وجود کو بمشکل بیت سے اٹھاتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنی بیٹیوں کے گرد لپیٹ کر سینے سے لگاتے ہوئے اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ عافیہ کی ممتا اس قدر تڑپ رہی تھی کہ وہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے سوائے ثریا کے۔ ثریا کو تو اندازہ ہی نہیں تھا، ڈر کھائے جا رہا تھا کہ اگر ان دونوں نے منہ کھول دیا تو اس کا بنایا بنایا کھیل خراب ہو جائے گا۔ امی ہم ٹھیک ہیں، آپ روئیں مت، آپ نے اپنی حالت کیا کر لی ہے؟ فجر اپنی ماں کا چہرہ شدت سے چومتے ہوئے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی تم دونوں اپنی ماں کو چھوڑ کر؟ منت میری بچی، میری جان، کیوں تم مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی؟ عافیہ منت کے چہرے کو ممتا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اپنی بہن کو بھی ساتھ لے گئی، مانتی ہوں مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی، مگر تم دونوں نے تو مجھے ایک ساتھ ہی میری ہر غلطی کی سزا دے دی۔ نہیں امی جان، ہم آپ کو سزا دے کر گنہگار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے، مگر پلیز آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ ہماری ماں ہیں، ماں کو کوئی کیسے سزا دے سکتا ہے؟ منت اپنی ماں کو گلے لگاتے ہوئے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ تینوں ماں بیٹیوں نے رونے کی آوازیں سب کے دلوں میں درد کی شدت کو بڑھا رہی تھیں۔ غم کے بادل چھٹ چکے تھے، اب سب کو اپنی منزل صاف نظر آ رہی تھی۔ یہاں پر کھڑے ہوئے سب لوگوں کو پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، جبکہ آصف اور عافیہ ابھی تک پوری حقیقت سے واقف نہیں تھے، اور وجدان نے سختی سے منع کیا تھا کہ عافیہ چچی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، جبکہ چاچو کو وہ خود سب کچھ آرام سے بتا دے گا۔ سب کچھ وجدان کے کہنے کے مطابق ہو رہا تھا۔ ثریا سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ عافیہ کی فیملی ایک بار پھر سے مکمل ہو چکی تھی۔
وہ سب کو وہیں چھوڑ کر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف لے گئی تھی۔ وجدان نے نہ چاہتے ہوئے بھی سریا کے ساتھ چل پڑا تھا، جبکہ اس کے دل میں اس وقت اپنی ماں کے لیے کوئی خوبصورت جذبہ نہیں تھا۔ شاید وہ وجدان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ سب کچھ ایک دم سے اگل دیتا، مگر وجدان اب بھی اپنی ماں کی انتہا دیکھنا چاہتا تھا۔ ویسے تو اب اسے اپنی ماں سے کوئی اچھے کی امید نہیں تھی، مگر بیٹا تھا، اب بھی شاید یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں اپنے گناہوں کو خود قبول کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لے۔ بیٹا تمہاری یادداشت نہیں ہے، بہت جلد آ جائے گی، میں اپنے بیٹے کا پورا خیال رکھوں گی، مگر تب تک تمہیں صرف اپنی ماں پر یقین کرنا ہے۔ سریا بیگم وجدان کو اپنے پاس بٹھا کر بڑی تسلی سے یقین دلا رہی تھی۔ اسے صرف اپنی ماں پر یقین کرنا ہے۔ وجدان صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے حامی بھر رہا تھا۔ جب سے وجدان گھر میں آیا تھا، وہ کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کر رہا تھا۔ زیادہ بات کرنے کا مطلب تھا کہ وہ خود ہی اپنی باتوں میں پھنس جاتا۔ اس نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ صرف ماحول دیکھ رہا تھا، باتیں سن رہا تھا، مگر خود بولنے سے اجتناب کیے ہوئے تھا۔ بیٹا، آپ کو اس منت سے دور رہنا ہے، وہ لڑکی تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اپنی ماں کی اس بات پر وجدان نے کس مشکل سے اپنے تاثرات چھپائے تو وہ صرف وہی جانتا ہے۔ کیوں؟ وہ میرے لیے خطرہ کیوں ہے؟ وہ بیٹا وہ بہت چالاک لڑکی ہے، وہ بالکل اپنی ماں کے جیسے، ہمیشہ تمہیں پھنسانے کے چکروں میں رہتی تھی۔ اس کی ماں نے بھی تمہارے چچا کو اپنی اداؤں میں پھنسا لیا تھا۔ یہ لڑکی بالکل اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ جب تمہاری یادداشت آئے گی پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ لڑکی کس قدر چلاک اور بد کردار ہے۔ اس کا تو کریکٹر ہی بہت گندا ہے۔ تم ہمیشہ اسے نفرت کرتے تھے، بلکہ تم تو اس کی پوری فیملی سے نفرت کرتے تھے۔ منت کے بارے میں اتنا برا سن کر وجدان کا خون کھول رہا تھا۔ وہ فوراً سے وہاں سے اٹھ کر جانا چاہتا تھا، مگر ایسا کرنا ثابت کر دیتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اس وقت اپنی کوئی بھی کمزوری اپنی ماں کے ہاتھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ مٹھیوں کو میچے ہوئے بمشکل خود پر کنٹرول رکھے ہوئے تھا۔ منت کے بارے میں اپنی ماں کے منہ سے جھوٹی من گھڑت کہانیاں سن کر وجدان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ اس کے صبر کی انتہا ہوتی، وجدان کے بابا اور حوریہ بلاش ایک ساتھ روم میں داخل ہوئے تھے۔ وجدان بھائی، آپ اپنے روم میں آرام کریں، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ حوریہ آتے ہی بلاش کے چہرے کے زاویے دیکھ چکی تھی۔ اسے اپنی ماں کے پاس کچھ دیر بیٹھنے دو۔ ایسی کیا تکلیف ہے جو تم فوراً سے اسے یہاں سے اٹھا کر لے جانا چاہتی ہو؟ سریا بیگم کو اپنی بیٹی کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ امی جان، میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ بھائی بہت تھکے ہوئے ہیں، اور دوسری بات، بھائی کو ڈاکٹر نے آرام کرنے کو کہا ہے۔ ڈاکٹر نے سختی سے بھائی کو سٹریس لینے سے منع کیا ہے، تو میرے خیال سے سب سے پہلا فرض آپ کا بنتا ہے کہ آپ ان کی دماغی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں کوئی سٹریس نہ دیں۔ حوریہ کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ کیا تمیز بھول گئی ہو کہ ماں کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے؟ وہ غصے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر حوریہ کو گھورتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حوریہ نے کبھی اپنی ماں سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ حوریہ اپنی ماں سے بحث تو کیا اکثر کر لیا کرتی تھی، ضد بھی کرتی تھی، مگر وہ بدتمیزی کبھی نہیں کرتی تھی۔ جب ماں باپ اپنی حدودیں بھول جائیں تو پھر اولاد بھی اکثر نہ چاہتے ہوئے بھی حد توڑ لیتی ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ حوریہ کی بات پر سریا بیگم تلملا اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کے معاملات زیادہ خراب ہوتے۔ بلاج نے حور کی جانب گھور کر دیکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ وجدان بیٹا، حوریہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم جاؤ اپنے روم میں جا کر آرام کرو۔ جاؤ حوریہ، بھائی کو اس کے روم تک چھوڑ آؤ۔ جی بابا۔ چودھری ریاض بیگ نے بہت اچھی طرح سے بات کو سنبھالتے ہوئے وجدان اور حوریہ کو ایک ساتھ روم میں بھیج دیا۔ وہ جانتا تھا دونوں بہن بھائی اس وقت یہاں سے جانا چاہتے تھے۔ اگر کچھ دیر وہ دونوں یہاں رہے تو معاملات بہت خراب ہو سکتے تھے۔ ان کے بیچ ہی بلاج بھی روم سے نکل گیا تھا۔ چودھری صاحب، آپ کی بیٹی کا کیا مسئلہ ہے؟ تکلیف کیا تھی اسے جو میں اپنے بیٹے سے پاس کچھ دیر بیٹھی ہوئی تھی؟ آفیہ بیٹیوں کو دیکھو، اپنی ماں کے گلے مل کر لپٹ لپٹ کر رو رہی ہیں۔ وہاں پر تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مگر میرا بیٹا دیکھ، کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ اکیلے بیٹھا تو کسی کا کیا کہنا، میری بیٹی ہی مجھے کھا جانے کو دوڑ رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی سریا بیگم چلا اٹھی تھی۔ ریاض بیگ کا دل چاہ رہا تھا کہ زوردار تھپڑ اس کے عورت کے منہ پر رسید کرتا جو بدقسمتی سے اس کی بیوی تھی۔ منت اور فجر کی زندگی برباد کر کے اس عورت کو سکون نہیں ملا تھا۔ ان دونوں بچیوں کو تباہ کرنے میں بھی اس عورت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ تو قسمت تھی، یا ان کے ماں باپ کی دعائیں وہ پھر سے اپنے گھروں میں آباد ہو چکی تھی۔ ریاض بیگ دماغ میں سوچ کر تلملا اٹھا تھا، ریلیکس ہو جاؤ، بچی ہے وہ، اس کا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، وہ تو صرف اپنے بھائی کے آرام کا خیال کر رہی تھی۔ وہ ڈاکٹرز نے سچ میں وجدان کو سٹریس سے دور رہنے کو کہا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو سٹریس دے رہی تھی؟ آپ سب کو مجھ سے زیادہ میرے بیٹے کی فکر ہے۔ سریا، کیوں بات کو تول دے رہی ہو؟ بچی ہے، اگر کچھ غلط بھی بول گئی ہے تو ماں ہو، صبر کر لو۔ ریاض بیگ
کی اونچی آواز پر ثریا خاموش ہوئی تو اس کے دل میں سے آگ لگی ہوئی تھی۔ حوریا بیٹا آپ کو یوں جذباتی نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں پتا ہے اس وقت ذرا سی بات بھی حالات کو خراب کر سکتی ہے، جو کہ میں ہرگز نہیں چاہتا۔ سوری بھائی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ جب ممی آپ کو منت آپ ہی کے لیے بھڑکا رہی تھی، حوریا روم میں آتے ہوئے آخری باتیں اپنی ماں کے منہ سے سن چکی تھی، جو وہ وجدان کو سمجھانے کے لیے بول رہی تھی۔